اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ داڑھی رکھنا سنت ہے واجب یا فرض؟ داڑھی رکھنا سنت ہے واجب یا فرض؟ داڑھی رکھنا سنت ہے بھائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کے حساب سے. ہاں صبر کے حساب سے کیا پوچھو؟ سوال پورا کرو نا. مان لو صبر قابلت، صبر آدمی قابلت کرتا ہے، قابلت اس کی آ رہی صبر. دیکھو جی، صبر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن میں 70 بار معاف کرنے ہوگا میں اپنے ماتحتوں کو. اگر آپ صبر کر لو گے اس 60-70 سال کی زندگی میں، اور اگر آپ نے یہاں پریشانیوں میں زندگی کاٹ دی، تو میں نے ایک حدیث پچھلی بار آپ کو بتائی تھی کہ جب وہاں صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا. ایک تو قرآن نے کہا کہ ان اللہ مع صابرین. دیکھو باقی تمام تر چیزوں کے لیے اللہ نے ثواب رکھے، اجر رکھے، نعمتیں رکھی، جنت رکھی، لیکن صبر کرنے والوں کو یہ کہا ان اللہ مع صابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے صبر کرنے والوں کو. اور صبر کے معاملے میں جنہوں نے یہاں صبر سے کاٹ دی ہر طریقے سے، چاہے اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے یا بندوں کی طرف سے، اگر انہوں نے بدلے نہ لیے، صبر کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہاں جب انہیں اجر بڑھتا ہوا ہوگا، تو جنہوں نے یہاں آرام سے زندگی کاٹی ہوگی وہ یہ اللہ سے رشک کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں زندگی ایسی کاٹی ہوتی جیسی ان کی کٹی، اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. چاہے ہماری دنیا میں کھالے قینچیوں سے کاٹ دی جاتی، اگر ہم ایسا اجر پا لیتے. مگر تو ایسا رش کریں گے وہاں لوگ صبر کرنے والوں کے اجر کو دیکھ کے. تو صبر جتنا کرو گے اتنا فائدہ ہے. سنت لباس ساتر ہے، اور نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے بھی ڈھکنے کا حکم دیا. تو جو سطر آپ کا ڈھک دے وہ سنت لباس ہے. یہ تو یہاں جو سنت لباس کہا جاتا ہے یہ فیشن کا لباس ہے، یہاں کا دین کا فیشن. کیونکہ وہاں تو صحابہ کرام پہ اتنا مال ہی نہیں تھا کہ ایسے کپڑے پہن لیں. جن کے پاس مال تھا وہ ایمان میں آنے کے بعد ان کی حالت، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، صحابہ تھے، ان کو جب ایمان کی حلاوت ملی تو ان کی ماں نے اور ان کے چچا نے وہ کپڑے تک اتروا لیے تھے ان کی جسم پہ، جو ان کے پیسوں سے بنے ہوئے تھے، ان کی ماں کے اور ان کے چچا کے پیسوں سے. 2,000 درہم کے کپڑے آتے تھے باہر سے سل کے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اتنا ٹاٹ بھی جسم پہ نہیں تھا کہ پیر ڈھک دے تو سر خالی اور سر ڈھک دے تو پیر خالی، یہ حالت تھی. تو اس ٹائم تو ایسے کپڑے کہاں تھے. یہ تو اب ہمارے ہاں فیشن بن گیا اور یہ باتیں بنانے لگے لوگ. ورنہ تو جو ساتر پہنا ہوا، جو سطر ڈھک دے مرد کا عورت کا، وہ سنت طریقہ ہے. نماز کے ٹائم کندھے بھی ڈھکنے ہوگا. ایسا کہتا ہے کہ جسم کی نمائش ان کا سوال یہ ہے کہ جن کپڑوں میں جسم کی نمائش ہو رہی ہے ان میں نماز نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں بالکل یہ شریعت کا حکم ہے. شریعت نے جو نقطے دیے ہیں کپڑوں کے، لباس کے، لباس ساتر ہونا چاہیے، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء جھلکیں، اتنا بھڑکیلا نہ ہو کہ سامنے والی جنس بھڑک جائے، مطلب. اور تیسرے، عورت مردوں کا کپڑے نہ پہنے اور مرد عورتوں کے کپڑے نہ پہنے. اور اس طرح کے کپڑے جو ٹرانسپیرنٹ ہوں، جسم جھلکے، ایسے کپڑوں کی بھی منائی ہے. تو یہ 5-6 نقطے ہیں کپڑوں کے معاملے میں. اور صدر ضرور ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. بہت زیادہ تکبر والے مہنگے کپڑے بھی نہ ہوں کہ لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے آپ پہنو. اگر آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے تو آپ مہنگا لباس بھی پہن سکتے ہو، لیکن ذرا سا بھی تکبر آتا ہے اچھے کپڑے پہن کے تو وہ لعنتی لباس ہوا. پھر یہ جو آج کل کی ٹائٹ جینس وغیرہ ہے نا، یہ شریعت کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان میں جسم کے وہ اعضاء دکھتے ہیں جنہیں چھپانے کا حکم ہے. یہ اس طرح کی بات کیا، نماز ایسے پڑھو ویسے نہ پڑھو، سب مسلک کے جو عالم ہیں وہ الگ الگ طریقے سے رہنمائی کریں گے. اچھا قوم جو ہے وہ آپس میں لڑے، عالم جو ہے اپنی جو ہے عبادت گاؤں میں رہتے ہیں،
کا سلوشن کیا ہے؟ اصل ان کا سوال یہ ہے کہ الگ الگ مسلک کے عالم الگ الگ طریقے سے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں اور پبلک آپس میں لڑتی ہے اور عالم بیٹھے رہتے ہیں. داڑھی روزہ ہر چیز کے معاملے میں اختلاف. ہاں داڑھی روزہ ہر چیز کے معاملے میں اختلاف ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ بخاری اور مسلم دو ہی کتابیں کافی ہیں آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے. کلام پاک کا ترجمہ پڑھیں اور بخاری اور مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, آسان ہو جائے گی زندگی. آپ کتنا بھی بڑا بزرگ لے لیں پوری دنیا میں, جو سب سے بڑے بزرگ اس وقت ہوں انہیں لے لیں, ان کا قول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایسا ہی ہے جیسے صحرا کا پورا ریت اور وہ ایک بندی, اس کی ریت کا ایک کण. اس بزرگ کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس لیے ہم نے اپنے آپ معاملہ خراب کر لیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ترجیح دے رکھی کہ حضور کی حدیث کو پیچھے ڈال دیں گے, اپنے بزرگ کی بات اوپر کر دیں گے. بس یہی شرک ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا تھا کہ بت پرستی ہی شرک نہیں ہے, بلکہ وہ صفات جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی کہ یہ اللہ کی صفات ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے ہیں, اس میں کسی بھی قسم کا غلو جو ہے وہ شرک کہلائے گا, بدعت کہلائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا, قرآن کہتا ہے جو تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اور خود قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, اہل امر کی مانو. اگر اہل امر میں اختلاف پاؤ تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ زمانہ وہ ہے کہ اتنا زیادہ اختلاف ہے عالموں میں, ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رہنا چاہیے, قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر قرآن اور حدیث سے ملتی ہوئی بات ہمارے بزرگ ہمیں بتا رہے تو فوراً فالو کریں, اگر نہیں بتا رہے تو انہیں بزرگوں کو چھوڑ دیں, قرآن اور حدیث فالو کریں. اور تمام امام حضرات بھی یہی بات کہہ گئے, کہیں نہ کہیں ان کے فتووں میں جملہ آپ کو مل جائے گا کہ اگر میری کوئی بات کوئی فتویٰ قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو دیوار سے دے کر مار دو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ صاحب کا فتویٰ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا قول ہے یہ کہ میری کوئی بات اللہ اس کے رسول کی کسی بات سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر دے کر مار دینا. ہم انہی کو لیے بیٹھے, اللہ رسول کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ہو گیا, ٹائم ہو گیا. ایک سوال ہو رہا ہے, اس کا جواب اگر آپ دینا چاہو تو مناسب طریقے سے دیجیے. انہیں مطلب جو عالم جو ہے مفتی لوگ جو ہیں انہیں کے بارے میں اکثر یہ دیکھا گیا, جو بھی سوشل میڈیا مطلب دین کا ان کے پاس پورا مدرسہ ہے, پورا خزانہ دین کا, جیسے لمبی سنت ہے ان کے ذہن میں, ان کی زبان پہ ہر وقت 24 گھنٹے دین والی زندگی میں. ان سے جب ملا جائے تو ان کا کردار ایسا جیسے فرعون, اس میں ہی سب کچھ ہے. تو یہ اسلام میں کہاں تک جائز ہے, مطلب ان کا آخرت میں معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے عالم ہوں, چاہے مفتی ہوں, چاہے کچھ ہوں, ان کے پاس علم کا بھنڈار ہے, مگر جب ان سے بات کرو, جب ان سے ملو تو تکبر کوئی ظاہر کرتے ہیں کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں. یہ کیسا ہے؟ یہ شیطانیت ہے. اپنے علم کا تکبر شیطان میں آ گیا تھا, اس نے تبھی اللہ کا انکار کیا تھا. اور جو یہ سمجھے کہ مجھے ہی سب کچھ پتہ ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں, باقی عالم کچھ نہیں ہے, وہ اپنا بالکل جہنم ٹھکانہ بنا لے. وہ شیطان کے گروہ کا آدمی ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ مکمل ہے, کیونکہ قرآن نے خود یہ بات کہی کہ ہر علم والے کے اوپر میں نے ایک علم والا پیدا کیا, قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. جو اس طرح کا تکبر رکھے گا وہ لازمی شیطان کے گروہ میں گنا جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. غریب سے تو بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں, غریب انسان سے تو بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے. ارے تو ان کا اپنا کریکٹر ہوا, ہمیں کیا لینا, ہم نے اپنا دیکھنا. اصل میں وہاں انڈیویجول کھڑے ہوں گے سب, یہ عالم دین ہو, چاہے بزرگ ہوں, چاہے پیر ہوں, انہیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی سب کو, ہماری طرف کوئی نہیں دیکھنے کا. اسی لیے اپنی سنوارو, اپنی 5 نمازیں 30 روزے اور لوگوں کے ساتھ محبت اخلاق اچھا, یہ زندگی ہے. اور لوگوں میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہیں. قرآن کہتا ہے اف بھی نہیں کہنا انہیں, اور ہم جھڑکیے دیں, بات بات پہ الٹی سیدھی کریں, ماؤں پہ خاص طور سے, جن کے پیروں کے نیچے جنت ہے. باپ کو جنت کا دروازہ بتایا تو پھر نہ تو ہم پیروں کے نیچے جنت ڈھونڈ رہے ماں کی, اور جنت کا دروازہ ہم نے بند کر رکھا. خوش ہوتے رہے. 5 نمازیں اپنی صحیح رکھیں, 30 روزے صحیح رکھیں, پیسے ہوں تو زکوٰۃ, پیسے ہوں تو حج, اور باقی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں.
پھر بھی اگر لوگ ناراض ہوں تو وہ اللہ کے ہاں خود پکڑے جائیں گے. اگر آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے, لوگ آپ سے ناراض ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حدیث پاک سے ثابت ہے جو لوگ آپ سے ناراض ہیں وہ ناراضگی کی حالت میں اٹھیں گے قیامت میں. اس لیے یہاں انہیں پیر پکڑ کے معافی مانگ کے پیسے دے کے تحفے دے کے پٹا کے انہیں اپنے سے راضی کر لو. اور اگر کوئی بے وجہ ناراض ہوگا, کوئی آپ کی غلطی نہیں ہوگی اور وہ ناراض اٹھے گا تو وہ اس پہ بجے گا. وہاں پہ فالتو کا ناراض اٹھا آ جا. یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے جو مزارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچاتا ہے, روزی پہنچاتا ہے. ان کا سوال یہ ہے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے مزارات ہیں, اللہ انہیں وہاں روزی پہنچاتا ہے. بالکل قرآن کی آیت ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو, انہیں روزیاں پہنچائی جاتی ہیں. اگر وہ واقعی بزرگ ہیں اور اللہ کی نظر میں شہید ہیں تو انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے, لیکن وہ کیسی روزی ہوگی اللہ کو پتہ ہے کس طرح کا معاملہ ہے. ہمیں حضور سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے مزارات ہیں ہم وہاں پہ جائیں اور وہاں ہم ان سے دعائیں کریں یا ان پہ چادر چڑھائیں. کسی قسم کا کوئی معاملہ ثابت نہیں ہے. یہ سب بات کی بڑھائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر ہم انہیں ایمان کا حصہ سمجھیں گے تو یہ بدعت ہیں. اور اگر آپ وہاں کبھی آپ کا بزرگ کے کسی مزار پہ گزر ہوا اور آپ نے وہاں فاتحہ پڑھی, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, اپنے لیے بھی وہاں دعائیں کی, تو کوئی حرج نہیں. مطلب بہت شدت بھی نہیں کرنی کہ وہاں چڑھنا بھی نہیں ہے جانا بھی نہیں ہے, لیکن وہاں جا کے ان سے دعا بھی نہیں کرنی. دونوں میں پھنسیں گے. کیونکہ قبروں پہ جانے کی اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آخری زمانے میں کہا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو اس لیے اگر آپ قبر پہ جاتے ہو, کہیں پہ جاتے ہو, وہاں اپنے لیے دعا کرتے ہو, ان بزرگ کے لیے بھی دعا کرتے ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قصدن جانا, زیارت کے لیے جانا, چادریں چڑھانا, وہاں دعائیں کرنا, یہ سب بدعت اور شرک ہے. عرس بنانا, ان کا سوال یہ ہے عرس بنانا کیسا ہے, وہ بھی حضور سے ثابت نہیں ہے. اگر حضور کا عرس صحابہ اکرام منایا کرتے تو ہم بھی منا لیتے. پھر تو سب سے ان سے بڑا تو بزرگ کوئی نہیں حضور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھو نا, چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں اگر ایک بھی عرس حضور کا منایا جاتا تو پھر پوری امت پہ یہ عرس منانا واجب ہو جاتا. تو جو لوگ ثواب کی نیت سے کسی کا عرس مناتے ہیں, کھانا وانا بانٹتے ہیں, اور اگر اسے ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تو وہ بات الگ ہے. لیکن اگر وہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسے کر انہوں نے بنا لیا کہ ہر حال میں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور چاہے اس میں نمازیں جا رہی چاہے روزے جا رہے, تو وہ سب بدعت ہے, اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں. بالکل بال اپنے درست کرا سکتی ہیں. اگر دو منہ بال ہیں یا لمبے بال ہیں زیادہ, انہیں تھوڑا چھوٹا کرانا چاہیں, لیکن شکل سے عورتیں ہی لگنی چاہیے. مردوں والے بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے. بال بوب کٹ کرا لیں, چھوٹے کرا لیں, لیکن مردوں والے جو چھوٹے بال ہوتے ہیں, جس طرح بعضی عورتیں رکھ لیتی ہیں, جیسے کرن بیدی کے بال ہیں, اس طرح کے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ مردوں سے شبہات ہوتی ہے. ویسے بال کٹوانے کی اسلام میں کہیں کوئی منائی نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. یہ عورتوں میں بلا وجہ کا پروپیگنڈا ہے کہ لوہا نہیں لگانا چاہیے بالوں کو. اگر ایسا ہوتا تو حج اور عمرے کا اہم ترین رکن ہے بال کاٹنا. وہ عورتوں کی بھی انگلی پر لپیٹ کر قینچی سے ہی بال کاٹے جاتے ہیں. اگر لوہے لگانے کا حکم نہ ہوتا تو اللہ کے جو 5 احکام ہیں ان میں سے ایک احکام میں ضروری نہ ہوتا. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو رحمت فرما دے. اے اللہ تو کرم فرما دے. یا اللہ ہم میں آپس میں اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہمارے جھگڑے مٹا دے. یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی, ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ ہمیں جلن سے, حسد سے, بغض سے, کینہ سے, غصے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رسول, اپنے دین, اپنی کتاب, اپنی مخلوق کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے. اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے. اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. یا اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہماری 5 نمازیں درست کرا دے. یا اللہ اخلاص والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ گرمیوں کے دن ہے, یا اللہ اس گرمی کو آسان فرما دے. یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت کر دیا تھا آگ کو, یا اللہ ان روزوں کو بھی ہمارے لیے رحمت کر دے. یا اللہ اس گرمی کو بھی ہمارے لیے رحمت کر دے.
آسانی سے تمام تر مسلمان روزے رکھنے والے بن جائیں، ایسا معاملہ فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہم نے جو یہاں پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی قسم کا کوئی شر ہو تو اس سے ہمیں دور فرما دے۔ یا اللہ اس میں جتنی بھی خیر کی باتیں ہوں ہماری زندگی میں اتار دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔